السلام علیکم بیٹے. آج ہم ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں نکاح کا, اور یہ امپورٹنٹ ترین ٹاپک ہے ہماری لائف کے اعتبار سے بھی, پریکٹیکل لائف کے اعتبار سے بھی, اور ہم سلیبس کے اعتبار سے دیکھیں تب بھی امپورٹنٹ ہے. تو نکاح, اس کا مفہوم کیا ہے؟ مرد اور عورت کے درمیان ایک آئلی زندگی کا مضبوط معاہدہ نکاح کہلاتا ہے. مرد اور عورت کے درمیان آئلی زندگی کا مطلب گھریلو زندگی, آئلی زندگی گزارنے کا ایک مضبوط معاہدہ, دونوں کا ایگریمنٹ نکاح کہلاتا ہے. اب اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, فَانْكِحُوا, اور تم نکاح کرو, مَا طَابَ لَكُمْ, جو تمہیں پسند ہوں, مِنَ النِّسَاءِ, عورتوں میں سے, ان عورتوں کے ساتھ نکاح کرو جو تمہیں پسند ہو. اب اس کا مطلب جو ارینج میرج ہے اس کا کنسیپٹ نہیں ہے اسلام کے اندر. اسلام میں کون سی میرج ہوتی ہے؟ لو میرج. لو میرج ہوتی ہے. لو میرج کا کنسیپٹ ہے اسلام کے اندر. لو میرج اس اعتبار سے کہ شادی ایک ایسا رشتہ ہے جس میں میاں بیوی کے درمیان محبت کا پیدا ہو جانا فطری عمل ہے. قدرتی طور پر میاں بیوی میں محبت پیدا ہو ہی جاتی ہے. اس لیے کوئی ایسی شادی نہیں جس میں میاں بیوی کا آپس میں رشتہ ہوا ہو اور ان میں محبت پیدا نہ ہوئی ہو. تو محبت ضرور پیدا ہو جاتی ہے, اس لیے کوئی بھی شادی ہو وہ لو میرج ہی کہلاتی ہے. حدیث پاک کی روح سے ہم دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, النکاح من سنتی, نکاح میری سنت ہے. آپ پوری حدیث نہ بھی یاد کریں, اتنا یاد کر لیں تب بھی کافی ہے. نیکسٹ ہمارے محرمات نکاح. اب نکاح کی وجہ سے یا نکاح کے لیے کون کون سی خواتین ایسی ہیں جو حرام ہیں, جن سے نکاح نہیں ہو سکتا؟ وہ عورتیں جن سے نکاح حرام ہے. اب حرام کیوں ہے وہ محرمات نکاح کہلاتی ہیں. حرام کیوں ہے؟ اس کے 4 اسباب ہیں. نکاح کن کن خواتین سے حرام ہوتا ہے اور کن وجوہات کی بنا پر حرام ہوتا ہے. آپ ان سے نکاح نہیں کر سکتے, وہ آپ کے نکاح میں نہیں آ سکتی. وہ 4 قسم کی خواتین ہوتی ہیں. پہلے نمبر پہ ہے حرمت نسب, جو نسبی ہوتی ہیں خاتون, جو اپنے ہی خاندان سے ہوتی ہیں, ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. جیسے ماں ہے, خالہ ہے, پھوپھی ہے, بہن ہے, بیٹی ہے, چچی ہے. یہ وہ رشتے ہیں جو نسبی رشتے, خاندانی رشتے کہلاتے ہیں. ان سے خاندان کی بنیاد پر نکاح حرام ہے. اور دوسرا ہے رضاعت کی بنیاد پر, حرمت رضاعت. اب جہاں پہ ماں کا دودھ شیئر ہوا جن رشتوں میں, ان سے بھی نکاح حرام ہے. جیسے رضائی ماں ہے, رضائی بہن ہے, رضائی بیٹی ہے, یا اس طرح کے رضاعت کے جتنے بھی, رضائی پھوپھی ہیں, رضائی خالہ ہیں, رضاعت کے جتنے بھی رشتے ہوں ان کے اندر بھی نکاح حرام ہے حرمت رضاعت کی وجہ سے. یہ 2 سبب ہو گئے جن سے نکاح نہیں ہو سکتا جن خواتین سے. تیسرا سبب ہے حرمت مساہرت, جو سسرالی رشتے ہیں ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. جیسے بندے کی شادی ہوتی ہے تو آگے رشتہ قائم ہو جاتا ہے ساس کے ساتھ, یا پھر بیٹے کی شادی ہوئی تو بہو کے ساتھ ایک رشتہ قائم ہو جاتا ہے. تو اس طرح کے رشتوں سے بھی نکاح نہیں ہوتا. یہ رشتے مساہری رشتے کہلاتے ہیں, مساہرتی رشتے کہلاتے ہیں. تو حرمت مساہرت سے بھی, سسرالی رشتوں سے بھی نکاح نہیں ہوتا. چوتھے نمبر پہ ہے جمع بین المحارم. اب 2 محرم آپس میں جمع ہوئے ہیں تو ان سے کوئی اور رشتہ آگے بڑھے. جیسے ایک بندے کا کسی لڑکی سے شادی ہوتی ہے تو لڑکی کی جو بہن ہے وہ اس کی سالی کہلاتی ہے ہمارے معاشرے کے اندر. تو یہ جو رشتہ ہے یہ 2 بہنیں, جمع بین المحارم کا مطلب ہے 2 بہنیں آپس میں ایک ہی شوہر کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا 2 بہنوں کا. اسی طرح بہن اور ماں اور بیٹی کا بھی ایک کے ساتھ رشتہ نہیں ہو سکتا. اور ایک بھانجی اور خالہ کا بھی نہیں ہو سکتا, پھوپھو کا اور اپنا بھتیجی کا بھی نہیں ہو سکتا. یہ وہ رشتے ہیں جو جمع بین المحارم کہلاتے ہیں, جو 2 محرم رشتوں کو جوڑنے سے پیدا ہونے والے ہوتے ہیں. تو یہ 4 قسم کے رشتے ہیں جو نکاح میں حرمت پیدا کرتے ہیں, ان کے ساتھ نکاح حرام ہوتا ہے.
نیکسٹ ہے منگنی. منگنی کیا چیز ہے بھلا؟ نکاح کا پیغام دینا منگنی کہلاتا ہے، اور اسلام کے اندر اس کا کنسیپٹ موجود ہے. یہ کوئی ہندوانہ رسم نہیں ہے، اسلام میں اس کا کنسیپٹ موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قرآن مجید کی آیت کی ٹرانسلیشن ہے، اور تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم اشارہ سے نکاح کا پیغام بھیجتے ہو. اگر تم نکاح کا پیغام بھیجتے ہو تو اس پہ کوئی حرمت والی بات نہیں ہے، تم پر کوئی گناہ نہیں. اور اسی طرح حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی منگنی پر اپنا پیغام نہ بھیجے. یعنی ایک لڑکی سے کسی مسلمان کی منگنی ہوئی ہے تو دوسرا مسلمان یا دوسرا بھائی کبھی بھی اس لڑکی کے لیے منگنی کا پیغام نہ بھیجے. یعنی نکاح کا اپنا رشتے کے اوپر دوبارہ رشتے کا پیغام نہ بھیجے. جب ایک پر میں پتہ چل گیا کہ فلاں کی منگنی فلاں کے ساتھ ہوئی ہے تو اس پر دوسرے بندے کو چاہیے کہ نکاح کا پیغام نہ بھیجے منگنی کا. تو یہ باتیں بھی ظاہر کرتی ہیں کہ جو منگنی کا کنسیپٹ ہے وہ بھی اسلامک کنسیپٹ ہے. نیکسٹ ہم آتے ہیں ایجاب و قبول. اب ہم نکاح کی بات کریں تو نکاح کے اندر کون سی چیزیں ہوتی ہیں؟ 3 چیزیں لازمی ہیں جو فرض ہیں. ایک ہے ایجاب قبول، دونوں نفوس کا، لڑکی اور لڑکے کا آپس میں ایک دوسرے کا اقرار کرنا اور قبولیت کے لفظ بولنا ایجاب قبول کہلاتا ہے. کہ کویسچن ہوتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں، آپ کو یہ قبول ہے؟ وہ کہتے ہیں مجھے قبول ہے. تو یہ جو پوچھنا ہوتا ہے وہ ایجاب کہلاتا ہے، اور جو قبولیت کے الفاظ ہوتے ہیں وہ قبول کہلاتے ہیں. تو اسے ایجاب قبول بولا جاتا ہے. دونوں سے، لڑکے سے بھی لڑکی سے بھی اقرار کروانا یہ لازمی چیز ہے، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. اور دوسری بات ہے نکاح کے اندر 2 گواہوں کا موجود ہونا. 2 گواہ ہونے بھی لازم ہے نکاح میں، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. اور تیسری چیز ہے حق مہر کا ہونا. یہ 3 چیزیں فرض ہیں نکاح کے اندر. ایک ہے ایجاب قبول، ایک ہے حق مہر، اور ایک ہے 2 گواہ کا ہونا. اگر مرد ہیں تو 2 گواہ ہوں گے، اگر خواتین ہیں تو پھر 4 گواہ ہوں گے. اسی طرح خطبہ نکاح یہ بھی سنت ہے کہ خطبہ نکاح کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے. ایسے الفاظ بولے جاتے ہیں جو حمد و ثنا پر مبنی ہوتے ہیں، اسے خطبہ نکاح کہتے ہیں. جو حق مہر ہے یہ لازم اور ضروری ہے. اس کے بارے میں قرآن مجید کا حکم ہے، اور عورتوں کو ان کا مہر باخوشی دو، خوشی سے ان کا مہر ادا کرو. اب جو حق مہر ہے وہ میکسیمم اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، لیکن منیمم لمٹ اس کی فقہ کے اندر کچھ ائمہ فقہ نے مختص کی ہے، اور وہ ہے 100 درہم. 100 درہم یہ تقریباً کوئی پاکستانی روپیز میں دیکھیں تو آج کل کے دور کے اندر تقریباً 8000 بنتے ہیں. تو کم از کم اتنی ہے، میکسیمم اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، میکسیمم جتنے مرضی ہو. ایک نکاح کا جو حق مہر ہے. اب جو حق مہر ہے 2 طرح کا ہوتا ہے. مہر معجل ہوتا ہے اور مہر غیر معجل ہوتا ہے. اب مہر معجل ہوتا ہے جو فوری ادا کرنا ہوتا ہے. جیسے نکاح ہوا فوری ادا کرنا ہے. ادا کرنے سے پہلے آپ عورت کو چھو نہیں سکتے، ہاتھ نہیں لگا سکتے، اس سے پہلے ادا کرنا ہوتا ہے. اسے مہر معجل کہتے ہیں. دوسرا ہوتا ہے مہر غیر معجل. یہ زندگی میں کسی وقت بھی ادا کر سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، مرنے سے پہلے ادائیگی ہوتی ہے اس کی. تو یہ مہر غیر معجل کہلاتا ہے. نیکسٹ ہے ولیمہ. یہ سنت ہے نکاح کا. نکاح کے بعد جو ولیمہ ہے وہ کیا جا سکتا ہے، فرض نہیں ہے، لیکن یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور یہ اصل میں جو نکاح ہوتا ہے یہ نکاح کا صدقہ کہلاتا ہے. تو اس میں دوستوں کو اور غرباء کو شامل کیا جاتا ہے، مساکین کو کھانا کھلایا جاتا ہے، تاکہ یہ جو نکاح ہم نے کیا ہے اس کا صدقہ ادا کیا جا سکے. تو یہ رہا بیٹا ہمارا نکاح کا ٹاپک. اس میں ہم نے مفہوم یاد کرنا ہے، قرآن کی آیت، حدیث، اور محرمات نکاح کیا ہوتے ہیں، اور محرمات نکاح کے اسباب 4، اور پھر ہم نے منگنی کا کیا کنسیپٹ ہے، اور نکاح میں کون کون سی چیزیں شامل ہوتی ہیں. ایجاب و قبول ہے،
حق مہر ہے اور 2 گواہ ہیں. 3 چیزیں لازمی ہیں. خطبہ نکاح یہ سنت ہے اور جو ولیمہ ہے یہ سنت ہے. تو یہ رہا بیٹا ہمارا نکاح کا ٹاپک کمپلیٹ.